اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران ایمانی اور ملت اسلامی، یہ ایام اسلامی انقلاب کی 42ویں سالگرہ کے موقع کے اوپر ان ایام میں ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ نہال کہ جسے مرد آہن اور 20ویں اور 21ویں صدی کے عظیم انسان بانی انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے سرزمین ایران میں لگایا تھا، وہ پودا جو لگایا تھا اب وہ شجر سایہ دار بن گیا، اور نہ صرف یہ کہ شجر سایہ دار بنا ہے بلکہ باثمر شجر بنا ہے۔ اس شجر کے ثمر اس قدر زیادہ مفید اور اس قدر وسیع پیمانے پر اپنے فوائد دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں کہ آج ہمیں یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اب تک دنیا میں جنہیں پاور کہا جاتا تھا اور سپر پاور کہا جاتا تھا، آج وہ سپر پاور یا ایران سے دوستی کی بنیاد کے اوپر اپنے وجود کے سلسلے میں مطمئن ہیں، اور یا ایران سے دشمنی کے سبب فکرمند ہیں کہ اپنی حیات کو کس طرح بچائیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اس انقلاب نے دنیا کے اندر ظاہر ہونے کے بعد آنکھیں کھولی ہیں، لوگوں کو بیدار کیا ہے، لوگوں میں زندگی پیدا کی ہے۔ کل تک ہمیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کا نظام ہے اور اسی طرح سے غریب غریب رہیں گے اور امیر امیر رہیں گے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کا نظام ہے اور اسی طرح سے ہم کچلے جائیں گے اور پیچھے جائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کا نظام ہے اور ہم اسی طرح غربت و افلاس کی زندگی بسر کریں گے اور ہماری آبروئیں لوٹی جاتی رہیں گی اور ہماری زمینوں کے اوپر قبضے کیے جاتے رہیں گے اور ہماری وجود کو نیست و نابود کیا جاتا رہے گا۔ اور ان تمام باتوں کو ہم نے گویا یہ سمجھ لیا تھا کہ یہی ایک تاریخ کی سنت ہے کہ جس کی چکی میں ہم پیچھے چلے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت جو تھی وہ اس کے برعکس تھی۔ جو حقیقت تھی وہ یہ تھی
کہ سنت تاریخی اپنی جگہ کے اوپر ہے اور سنت الہی اپنی جگہ کے اوپر ہے، اور وہ سنت الہی تھی اس آیے کریمہ کی روشنی میں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم یہ ارادہ کر رکھا ہے، یعنی ہم اپنے اس ارادے کے اوپر گامزن ہیں۔ نریدو فعل مضارع ہے جس میں استمرار پایا جاتا ہے۔ جب بھی قومیں کچلی جاتی ہیں، تباہ کی جاتی ہیں، برباد کی جاتی ہیں اور انہیں لوٹا جاتا ہے، تو پروردگار عالم اسی قوم کے درمیان سے ایسے افراد کو برگزیدہ کرتا ہے، ایسے افراد کو منتخب کرتا ہے کہ جو ایک انقلاب لے کر کے آئیں اور اس انقلاب کے ذریعے ظلم و ستم کی زنجیروں کو توڑ کر وہ اقدام کریں کہ جس کے ذریعے کچلی ہوئی اور دبائی ہوئی قومیں دوبارہ سر بلند کر سکیں اور اپنے حقوق کو نہ صرف یہ کہ سمجھ سکیں بلکہ اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے اٹھیں اور کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ اور وہ کامیابی وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہیں رہبر بنائیں گے، قائد بنائیں گے، امام بنائیں گے اور انہی کو اس زمین کا وارث قرار دیں گے۔ سورہ قصص کی یہ 5ویں اور 6ٹھی آیہ کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تاریخ الہی، سنت الہی کا استمرار ہے اس زمانے سے کہ جب جناب یوسف کے بعد بنی اسرائیل طغیان کے اوپر اتر آئے تو ان کی تباہی عمل میں آئی، اور پھر وہ جب تباہ ہوئے اور فرعونیوں نے ان کو بری طرح سے کچلا اور ان کے حقوق پامال کیے اور ان کی زندگی کو تباہ و برباد کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کے ذریعے ان کی مدد کی۔ موسیٰ بھی اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے، اور پھر جناب موسیٰ نے فرعون اور فرعونیوں کو نیست و نابود کیا۔ فرعون کا تختہ پلٹا، اسے رود نیل میں، دریائے نیل میں غرق کیا اور فرعونیت کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا۔ لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر تک باقی نہیں رہا۔ جو دبائے جاتے ہیں، کچلے جاتے ہیں، پروردگار جب انہیں نعمت انقلاب سے نوازتا ہے تو یہی افراد جو ہیں وہ اپنے قائد اور اپنے رہبر کے نافرمان بھی ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جناب موسیٰ جو پوری قوم بنی اسرائیل کو دریائے نیل سے پار اتار لے گئے اور اتنا عظیم معجزہ بنی اسرائیل کے سامنے پیش کیا، یہی بنی اسرائیل جناب موسیٰ کے فرمان سے سرتابی کرتے ہوئے نظر آئے۔ نتیجے میں ان کے یہاں غرور و نخوت اور تمکنت کے آثار نمودار ہوئے اور پھر انہیں کچلا گیا، اور یہ سلسلہ تاریخ کا آج تک ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہودیت ہو یا نصرانیت، جب پروردگار عالم نے اپنے آخری نبی خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، تو وہ قوم کہ جو کچلی ہوئی تھی، وہ دبائی ہوئی تھی، وہ قوم کہ جو اپنے حقوق کے بارے میں بھی نہیں جانتی تھی، ان کو ان کے حقوق یاد دلانے اور ان کو اس انحطاط سے باہر نکال کر سربلندی سے ہمکنار کرنے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقدامات کیے، اور یہی یہودیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اٹھ کھڑی ہوئی
اور ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ یہ مقابلہ اور یہ مبارزہ جاری رہا ہے۔ کبھی مسلمانوں نے بہتر حالات پیدا کر لیے اور الہی دین کی نشر و اشاعت میں گویا آگے بڑھے، اور کبھی یہودیوں نے انہیں کچلا اور اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل کرایا اور انہیں تباہ اور برباد کیا۔ یہ سلسلہ آپ جانتے ہیں کہ جب مسلمان قومیں بھی اور مسلمان حکومتیں بھی دنیا طلب اور دنیا پرست ہو جاتی ہیں تو وہ وہی کام کرتی ہیں کہ جو یہودیت کرتی تھی اور جو نصرانیت کرتی تھی اور کرتی ہے، وہی کام ہماری نگاہوں کے سامنے اس طرح سے سامنے آیا کہ شاہ ایران کہ جو بظاہر مسلمان تھا، بظاہر اپنے کو شیعہ کہتا تھا، لیکن در حقیقت وہ نہ مسلمان تھا نہ شیعہ تھا، بلکہ وہ یہودیت کے ہاتھوں کا کھلونا تھا اور بڑی طاقتوں کے ہاتھوں کا کھلونا تھا۔ یہ بڑی طاقتیں جو یہودیت اور عیسائیت کی شکل میں وجود میں آئیں ہماری اس گزشتہ صدی میں، کس قدر تباہی اور بربادی لے کر آئیں۔ جنگ جہانی اول، جنگ جہانی دوم، یہ سب انہی کے کرشمے تھے، اور شاہ ایران کا تخت حکومت کے اوپر بٹھایا جانا بھی انہی دونوں طاقتوں کا کرشمہ تھا۔ اس کے باپ کو بٹھایا اور پھر اس کو بٹھایا، اور پھر یہ موقع ہاتھ آیا امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کو کہ آپ نے اس شاہ مخلوق کو اس کا تختہ پلٹ دیا اور دنیا میں ایک ایسا نظام دنیا کے سامنے پیش کیا، ایک ایسا نظام کہ جس کے بارے میں یہودیت اور نصرانیت نے یہ بات پھیلا دی تھی کہ یہ مسجد کا نظام ہے، مسجد کا دین ہے، مسجد کے باہر کا دین نہیں ہے، جبکہ حقیقتاً قرآن مجید پوری کائنات کے ایک ایک فرد کے لیے اور ذرے ذرے کے لیے اور ایک ایک ضرورت انسانی کے لیے قرآن مجید ایک عظیم نظام اور ایک عظیم پیغام زندگی لے کر کے آیا تھا، جس کی عملی تصویر امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ہمارے سامنے پیش کی۔ اور یہ عملی تصویر، اس کو دبانے کے لیے، اسے کچلنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ 300 سیٹلائٹس اس دنیا کے اندر ہیں، جن میں سے 160 سیٹلائٹس جو ہیں صرف ایران کے خلاف کام کرنے میں مصروف ہیں، اور 160 سیٹلائٹس میں جس قدر چینل ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ کئی سو تک نظر آتی ہے، اور جتنے ریڈیو کے پروگرام ہیں، یعنی ٹیلی ویژن کے علاوہ ریڈیو کے پروگرام ہیں، ان کی تعداد بھی کئی سو نظر آتی ہے، کہ جو یہ بتاتے ہیں کہ مستقل تبلیغات کا بمبارڈمنٹ ایران کے خلاف ہوتا رہتا ہے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن جس نور کو پروردگار عالم نے دنیا کی نگاہوں کے سامنے روشن کیا ہو، وہ نور اپنی نورانیت سے پوری دنیا کو منور کرتا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ امام رضوان اللہ تعالی علیہ اپنی منزل آخر کو پہنچ گئے، اور خداوند عالم نے انہیں گویا اپنے پاس بلا لیا، لیکن ان کے شاگرد رشید حضرت امام خامنئی نے جو باغ ڈور سنبھالی، وہ سلسلہ اپنی جگہ کے اوپر جاری اور ساری ہے، اور یہ عملی تصویر انسانی وقار کی، انسانی عزت کی، انسانی نظام کی، الہی نظام کی، یہ اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے اور موجود ہے، جسے توڑنے کی، جسے برباد کرنے کی، جسے خراب کرنے کی مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اس نے اپنی جگہ کے اوپر قرآن کی اس آیت کی روشنی میں خود کو اس قدر مضبوط کر لیا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ
ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ، اپنی طاقت کو مہیا کرو، آمادہ کرو خود کو طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے۔ اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ ومن رباط الخیل، اور سواریوں کے ذریعے، اسلحوں کے ذریعے، جنگی ساز و سامان کے ذریعے، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جس کے ذریعے تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو وحشت زدہ کرتے ہو، رعب میں لاتے ہو اور انہیں ڈراتے ہو۔ آج دنیا جس چیز سے خوف زدہ ہے وہ اسلامی انقلاب کی اخلاقی طاقت، اسلامی انقلاب کی سماجی طاقت، اسلامی انقلاب کی اقتصادی طاقت۔ 42 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، اگر کسی ملک کے اوپر جتنی پابندیاں لگائی گئی ہیں ایران کے اوپر، اس کی 10ویں حصے کی بھی پابندی لگا دی جاتی تو وہ 1 مہینے کے اندر کولیپس کر جاتا اور تباہ و برباد ہو جاتا۔ لیکن یہ معجزہ ہے اسلامی انقلاب کا کہ 42 سال ہونے کو آئے، پابندیوں پہ پابندیاں لگانے والے تھک گئے، لیکن اسلامی انقلاب کی ترقی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آج یہ اسلامی انقلاب نہ صرف اپنے علاقے میں ایک بڑی طاقت بن کر کے ابھرا ہے، بلکہ عالمی سطح کے اوپر اور عالمی پیمانے کے اوپر بھی اتنی بڑی طاقت بن کے ابھرا ہے کہ جنہیں سپر پاور کہا جاتا ہے وہ بھی اس کے اوپر، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھنے کی جرأت نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں الہی قوت اور طاقت کا سرچشمہ ہے یہ نظام، چونکہ الہی نظام ہے اور قرآن سے اس نے نشأت حاصل کی ہے، اسلام سے اس نے نشأت حاصل کی ہے، اور دین اس کی پایہ، اس کی اساس اور بنیاد ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے اسے اپنی جگہ کے اوپر مضبوطی اور قوت عطا کی ہے، مضبوطی عطا کی ہے اور قوت عطا کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سورہ قصص کی اس آیت کو اپنی جگہ کے اوپر ہم جب بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے کہ یہ سنت الہی ہے کہ جو کچلی ہوئی قومیں ہیں وہ سربلند ہوتی ہیں اور انہیں زمین کی سرپرستی اور امامت حاصل ہوتی ہے، اور جو ظالم طاقتیں ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر نابود ہوتی ہیں۔ ایک یہ، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین اسلام جس کا نظام اس دنیا کے اندر جاری و ساری ہے اور جس کا مرکز اسلامی جمہوریہ ایران ہے، یہ دین پیغمبر ہے، یہ دین الہی ہے، یہ دین ایسا دین ہے کہ جو ساری کائنات میں پھیلنے والا ہے اور عالمی حکومت کا سرچشمہ بننے والا ہے۔ الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ وہی خدا ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان کے اوپر اسے غالب کر سکے۔ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، چاہے مشرکین اور کافرین اسے ناپسند کرتے ہوں، لیکن یہ دین ایک روز پوری دنیا کے اوپر حاوی ہوگا اور غالب ہوگا اور عزیز ہوگا، اور وہ دن دور نہیں جب یہ انقلاب کہ جسے ایران کا اسلامی انقلاب کہا جاتا ہے، اس عالمی انقلاب سے کہ جو حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ہاتھوں برپا ہونے والا ہے، یہ انقلاب اس انقلاب سے متصل ہو جائے اور ساری دنیا کے اوپر نظام عدل و نظام انصاف، نظام الوہیت، نظام رسالت برقرار ہو، اور
کائنات میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ و اشہد ان علی ولی اللہ کی آوازیں بلند ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔